16ویں صدی کے آخری سال ہیں۔ دنیا کی 1/4 مصنوعات تیار کرتے صنعتی مرکز کے باوجود ہندوستان سونا اگلتا ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران ہیں اور دنیا بھر میں امیر ترین ہیں۔ ادھر خانہ جنگی سے سنبھلتے زرعی ملک برطانیہ میں دنیا کی صرف 3% مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ یہاں ملکہ الزبتھ اول کی حکومت ہے۔ یورپ کی بڑی طاقتیں پرتگال اور اسپین تجارت میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ تاجروں کے روپ میں برطانوی قزاق ان کے تجارتی جہازوں کو لوٹنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ مہم جو برطانوی تاجر رالف فچ بحر ہند، میسوپوٹیمیا، خلیج فارس اور جنوب مشرقی ایشیا میں تجارتی سفر کرتے ہوئے ہندوستان کی خوشحالی کی خبر دے چکے ہیں۔ ان کا یہ سفر اتنا طویل ہے کہ برطانیہ واپسی سے پہلے انہیں مردہ تصور کر کے ان کی وصیت پر بھی عمل کیا جا چکا ہے۔ مشرق سے مسالہ جات کے حصول کے لیے لیونٹ کمپنی 2 ناکام کوششیں کر چکی ہے، اور فچ کی معلومات ایک اور مہم جو سر جیمز لینکاسٹر سمیت 200 سے زائد برطانیہ کے با اثر اور تاجر پیشہ افراد کو نیا راستہ سمجھاتی ہیں۔ وہ 31 دسمبر 1600 کو ملکہ سے ایک نئی کمپنی کے تحت مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ حاصل کرتے ہیں۔ نام تو اس کمپنی کے بہت ہیں، مگر معروف ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کے طور پر ہوتی ہے۔ ابتدائی برسوں میں دیگر علاقوں میں سفر کے بعد اگست 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنے جہاز ہیکٹر کا لنگر ہندوستان کی بندرگاہ سورت پر ڈال کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا اعلان کیا۔ بحر ہند میں برطانیہ کے تجارتی حریف بلندیزی اور پرتگیز پہلے ہی موجود تھے۔ تب کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کمپنی کو اپنے ملک سے 20 گنا بڑے دنیا کے امیر ترین ملک اور اس کی تقریباً 1/4 آبادی پر براہ راست راج کرنا ہوگا۔ تک بادشاہ اکبر کی وفات ہو چکی تھی اور سرمایہ میں اس زمانے میں صرف چین کا خاندان منگ ہی بادشاہ اکبر کی ہمسری کر سکتا تھا۔ منتخب الباب خافی خان نظام الملک کے مطابق اکبر نے اپنے ترکہ میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپے، بڑی اشرفیوں میں 100 تولہ سے 500 تولہ تک کی 1000 اشرفیاں، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی اور 1 من جواہرات جس کی قیمت 3 کروڑ روپے تھی چھوڑا تھا۔ اکبر کے بیٹے سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہو چکے تھے۔ حکمرانی میں اصلاحات کرتے ہوئے کان، ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائیں بھی منسوخ ہو چکی تھیں۔ سڑکیں، کنویں اور سرائے تعمیر ہو رہے تھے۔ وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل اور ہر شہر میں سرکاری شفا خانے میں مفت علاج کا حکم تھا۔ فریادوں کی داد رسی کے لیے محل کی دیوار سے زنجیر عدل لٹکا رکھی تھی۔ عالمی شہرت یافتہ مورخ ولیم ڈیل ریمپل کے مطابق جلد ہی ہاکنز کو ادراک ہو گیا کہ مغلوں کی 40 لاکھ فوج ہوتے ہوئے ویسی جنگ و جدل کی گنجائش نہیں جیسی اس وقت یورپ میں روا تھی۔ سو یہاں ضرورت تھی اشتراک کی، مغل بادشاہ کی اجازت کی۔ ہاکنز افغان معزز شخص کے روپ میں مغل دارالحکومت آگرہ 1 سال میں پہنچے۔ تجارت کے لیے جہانگیر کی رضا حاصل کرنے میں نیم خواندہ ہاکنز ناکام رہے۔ تب رکن پارلیمان اور سفارتکار سر تھامس رو کو شاہی ایلچی کے طور پر بھیجا گیا۔ تھامس رو 1615 میں مغل دارالحکومت آگرہ پہنچے اور بادشاہ کو شکاری کتوں اور ان کی پسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تحائف پیش کیے۔ جہانگیر کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ترجیح نہیں تھے۔ رو کے مطابق جب بھی بات ہوتی بادشاہ تجارت کی بجائے اسے گھوڑوں، فن پاروں اور شراب کی جانب لے جاتے۔